بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 58 پر مشتمل ہے۔ اس آیت تجربہ کا مدعا اور مقصد امانتوں کی حفاظت اور انہیں ان کے اہل کے سپرد کرنا ہے۔ ان احکامات خداوندی کے حوالے سے انتہائی اہم آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم تمہیں حکم فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات کہ تم سپرد کرو امانتوں کو الی اہلها ان کے سپرد جو ان کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب بھی تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا تو فیصلہ کرو بالعدل انصاف سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعم ما بہت ہی اچھی بات کی یعظکم بھی تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت تجربہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ هذه الآیات من امہات الاحکام تضمنت جمیع الدین والشرع۔ یہ آیت اصول احکام میں سے ہے، پورے دین اور شریعت پر مشتمل ہے، یعنی پورے دین اور شریعت کو یہ آیت جامع ہے۔ اس آیت تجربہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور فتح مکہ کے دن جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں اور اندر داخل ہوا چاہتے ہیں تو خانہ کعبے کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ جب ان سے چابی طلب کی گئی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چابی چھینی اور چھین کر خانہ کعبے کا دروازہ کھولا۔ چھینی یا حاصل کی جیسے بھی دروازہ کھول دیا تو اللہ رب العزت بعد میں یہ آیت دی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کر دو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم دیا کہ چابی عثمان بن طلحہ کے سپرد کی جائے اور فرمایا کہ اب ان سے یہ چابی کو چھین نہیں سکے گا، یہ قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی۔ آج بھی عثمان بن طلحہ کی نسل میں ہی خانہ کعبے کی چابی موجود ہے۔ اب جس وقت عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کیا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہوئے، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اللہ رب العزت نے انہیں بھی اسلام لانے کی کوشش کرنا تو اللہ کی کرم نوازی ان کے شامل حال بھی ہو گئی۔ تو پس منظر اور شان نزول اس آیت طیبہ کا یہ ہے۔ باقی امانت کی ادائیگی کے بارے میں جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو یہ آیت تجربہ حاوی ہے، حکم اس کا عام ہے۔ امانت کا معنی ہے حقوق کو ادا کرنا، جس کا جو حق جس کے ذمے ہے اسے ادا کر دیا جائے، یہ امانت ہے۔ اور اس کی ضد خیانت ہے، یعنی حقوق کی ادائیگی نہ کرنا یا صحیح طریقے سے حقوق ادا نہ کرنا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے، جس کی جو چیز ہے، ہم درمیان میں اگر وہ کام کرنے والے ہیں، وہ چیز پہنچانے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اچھے طریقے سے وہ چیز دوسرے تک پہنچا دیں، اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کر دیں، جس کا جو حق ہمارے ذمہ ہے اسے صحیح سے ہم ادا کر دیں، تو یہ امانت ہے۔
تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں، انت اد الامانات الی اہلیہا، تم امانتیں سپرد کرو ان کے اہلوں کی طرف۔ اب اس میں ایک مفہوم تو اس کا یہ ہوا کہ جو کسی کا حق ہے وہ اسے دینا، جو کسی کی چیز ہے اسے دینا، کوئی ہمارے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہے تو اسے صحیح طریقے سے واپس دے دینا۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو کوئی عہدہ اور منصب دینا ہے تو اسے دینا جو اس عہدے اور منصب کا اہل ہے۔ ایک آدمی کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کرنا ہے تو وہ امامت کے شرائط پہ وہ پورا اترتا ہے تو تبھی اسے کھڑا کرنا ہے۔ یہ بھی ایک امانت ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، کسی کو کا مسلح جس پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ کسی کے سپرد کرنا، کسی کو خطبہ جمعہ یا اس کے علاوہ کسی پروگرام میں خطاب کے لیے مدعو کرنا ہے، اس کی ذمہ داری لگانی ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ خطاب کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ کسی کو استاد بنانا ہے، کسی کو اپنا افسر چننا ہے، سربراہ مقرر کرنا ہے، ممبر بنانا ہے، چیئرمین بنانا ہے، ملک کا سربراہ بنانا ہے، تو اس وقت بھی دیکھنا ہے آیا کہ یہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ عہدے قبول کرنے کے لوگوں کو خواہشیں بہت ہوتی ہیں، بہت خواہشیں ہیں عہدے قبول کرنے کی، بہت خواہشیں ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بڑا عہدہ آ جائے، میرے نام کے ساتھ چیئرمین، ممبر، صدر، وزیر اعظم لکھا ہو۔ اور پھر یہ اتنی حرص ہے اس چیز کی کہ بندہ اپنے عہدے سے فارغ بھی ہو گیا اور اب ساتھ سابق لکھ کے اپنے دل کو جو ہے نا وہ تسکین پہنچا رہا ہے۔ سابق صدر، سابق ممبر، سابق چیئرمین، سابق وزیر اعظم، سابق صدر، یہ اتنی حرص ہے عہدوں کی بندے کے دل کے اندر۔ حالانکہ اگر عہدوں کے متعلق ذمہ داری کا احساس کیا جائے تو بندہ سینے سے پانی پانی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنے سخت احکامات ہیں کہ جس نے کوئی ذمہ داری اٹھا لی ہے اور اپنی رعایا کے ساتھ اس نے عدل و انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور کس طرح اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان سختیوں سے ہمیں بچائے۔ تو ہمارے ہاں عہدے، ووٹ، ذمہ داریاں دی جاتی ہیں رشوت کی بنیاد پہ، جس نے زیادہ پیسے دے دیے، جس نے کوئی کام کاج کرا دیا، جو مالی حوالے سے مضبوط ہو یا جس کا مختلف ذمہ داروں کے ساتھ جس کے رابطے زیادہ ہوں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ کہیں پھنسے ہوں گے تو کام کروائے گا، لہٰذا ووٹ سے دے دو، ذمہ داری سے بنا دو۔ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ دیتے وقت، ووٹ دیتے وقت یا کسی کو کسی عہدے پہ قائم کرتے وقت، عہدے پہ رکھتے وقت، عہدہ کسی کے سپرد کرتے وقت جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ یہ آدمی اس عہدے کو سنبھالنے کے قابل بھی ہے، اپنے عہدے کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کر سکے گا یا نہیں، وفا کر سکے گا یا نہیں۔ یہ معیار ہے۔ آج معیار الٹ ہو گئے ہیں، انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب بھی فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ اب لازمی نہیں کہ بندہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے تو اس وقت اس نے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ حکم چیف جسٹس کے لیے، یہ جج کے لیے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں دو بچوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ کرنا پڑتا ہے، دو شاگردوں کے درمیان کوئی چہم گوئی ہو گئی ہے ان کے درمیان فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے محلے میں، گلی میں میاں بیوی ہیں ان کے جھگڑا ہو گیا تو فیصلہ کرنا ہے۔ اب جہاں بھی کوئی بھی معاملہ فیصلے کا آ جائے، میرے پاس آئے، آپ کے پاس آئے، جس کے پاس بھی آئے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہت اچھی بات ہے، بے شک بہت اچھی بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ایک آدمی گھر کا سربراہ ہے تو اب بچے ہیں، بیوی ہے، یا جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ ان سب کا ذمہ دار ہے، سب کا محافظ ہے، نگران ہے۔ تو اس کی ایمانداری ہے کہ سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس تک پہنچائے، حفاظت کرے۔ یہ اس کا عہدے پہ قائم رہنے کی اس کی ذمہ داری ہے اور امانت کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے۔ ہر شعبے میں امانت کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مثلا حقوق اللہ ادا کریں تو حقوق اللہ نبی امانت کی ادائیگی کرے، مطلب اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا، واجب الوجود ہے اس کی، واجب الوجود ہے اس کی صفات پر ایمان رکھنا، محبت، خشیت اور اطاعت اختیار کرنا،
اس کے معاملات جو اس کی طرف سے ہمارے لیے معاملات ہیں ان پر صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا، اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ کی نبوت اور رسالت، ختم نبوت اور تمام شانوں پر یقین رکھنا، ان کی تصدیق کرنا، آپ سے محبت کرنا، سب سے زیادہ اطاعت کرنا، آپ کے بارے میں غیور رہنا کہ کوئی بندہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے تو اسے روکنا، ٹھیک ہے جی، آپ کی تعریف و توصیف کرنا، اسی طرح مخلوقات کے جو حقوق ہیں وہ سارے ادا کرتے رہنا. تو یہ سب امانتوں میں شامل ہیں. اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.